اے ترقی کرنے والوں ذرا قرآن کے چیلنج کو قبول کر لو۔ 1400 سال پہلے قرآن نے تم جیسے ذہن رکھنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسا سنا ہونا کرتا تھا۔ قرآن نے انسانیت کے دشمنوں کو چیلنج کر کے کہا کہ چھوڑو ایک سورہ، اگر تم سچے ہو تو تم اور جنس مل کر اس جیسی کی آیات بنا لاؤ۔ قرآن چیلنج کر رہا ہے لوگوں سے جو سمندر میں خاک کو چھان رہے، یہ قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کا کلام لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسلامی حکومت وہ ہوتی تو ان کی گردنیں مارنے کا حکم ہوتا۔ یہ جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس کبھی مت جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کو چھوڑو، ماشاءاللہ ٹی وی پر رنگے ناچ کے گانے، بابا بیٹے اماں سب بیٹھے ہیں، جھگڑے ہوتے گھروں میں تو کہتے نہیں یہ اماں کا ٹی وی، یہ بابا کا، اماں کا ایک گروپ بیٹے کا ایک گروپ دیکھ رہا ہے، اور بچے چھوٹے جو 12-13 سال کے ہیں واہیات قسم کی باتیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، دھوکا کیوں ہو جا رہا ہے۔ میرے بھائی، اصل انسان کی تربیت اس کا گھر ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اگر تم شراب پی کر مر جاؤ گے، تم شراب پی کر راتوں میں گاڑی چلا کر موٹر سائیکل یا گاڑی چلا کر مر جاؤ گے تو کس حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہم سے۔ یہ ماہ مبارک ہم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ، جو لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، جو اللہ کی بخشش چاہتے ہیں، یہ ماہ مبارک پکار کر ان سے کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ واپس آؤ، پلٹ کر آؤ، آج اللہ تم کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہم سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گوشت کے نام پر ہم کو مار رہے ہیں، ہماری جانیں لے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، پکڑ کر مار رہے ہیں۔ جھارکھنڈ میں ایک شخص بیچارہ افطاری کے لیے گوشت خرید کر لے کر جا رہا ہے اپنے گھر کو، تو یہ نام نہاد گاؤں رکشک نہیں، گاؤں ٹیررسٹ ہیں، گاؤں رکشک کے نام پر ٹیررزم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اس کو روک کر مارتے، بولتے تو گوشت جیب کا لے کے جا رہا، وہ بولتا ہے بھائی میرے گھر میں افطار کی دعوت کرنے آئے، اسی لیے گوشت لے کر جا رہا ہوں، مارا گیا اپنی جان۔ میرے بھائی، آج ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہیں، اور میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا جا رہا تھا کہ ہم نیک عورتوں پر تہمت نہیں لگاتے تھے، ہم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ہم بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ سب اس لیے کہ تم مایوس ہو کر ڈر کر اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جانا، تم مایوس ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ تم کو امید رہو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اور یاد رکھو کہ جو ہاتھ آج ہمارے گردنوں کو دبا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تم اور ہم دیکھیں گے، وہی ہاتھ اٹھا کر کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ انشاءاللہ۔ وہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نوجوانوں، ہم کو بزدلی کو قریب آنے نہیں دینا ہے۔ رحمت اللہ کی میری رحمت سے مایوس مت، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ جو زمانہ ہم کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھو اللہ کی راہ میں ہم نے اپنی جانوں کو کٹا دیا، اپنی گردنوں کو کٹا دیا، مگر ہم نے ظالموں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، ہم اپنا پیاس کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اپنے جسموں کو بھوکا رکھو، اس ماہ مبارک میں اپنے جسموں کو بھوکا رکھو اور اپنی روح کو غذا دو۔ اور روح کو غذا ملتی ہے تقوی سے، روح کو غذا ملتی ہے صبر سے، روح کو غذا ملتی ہے اللہ کے خوف سے، روح کو غذا ملتی ہے کہ ہم اللہ کے بدلہ کے راستے پر